علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان نے پارٹی میں مداخلت سے بیان دینے سے روک دیا ہے۔ اس خط میں نہیں تھا وہ یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کنگریچولیٹ نہیں کیا۔ جو انسانی حقوق پامال ہو رہے وہ عمران خان صاحب کے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب جلد جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ مراد سعید نے یہ پیغام جاری کروایا، لیکن وہ پیغام زنانہ آواز میں۔ اسد کیسر نے چھکا مارا ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کو چاہیے وفاق کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں۔ آصفہ بھٹو زرداری NA-207 سے بلا مقابلہ بلا شرکت غیرے اسمبلی میں پہنچ چکی ہیں، جیت چکی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میتھس پالیٹکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عابد حسین۔ ناظرین، بڑی خبریں ہیں، اسد کیسر نے چھکا مارا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں کہ NA-207 سے آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ MNA منتخب ہو چکی ہیں، اور جس قول کا انتظار تھا ہمیں پچھلے 6 سال سے، وہاں سے ایک خط آ گیا ہے، یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اس خط کو پاکستان کی سیاسی اور معاشی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، برائے مہربانی میتھس پالیٹکس کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جی چٹھی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ امریکی صدر نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ اچھا، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو کچھ نہیں ہے وہ بھی آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اہم ترین چیلنجز میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، از ونڈرفل۔ اچھا، صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی، تعلیم سب کے مشترکہ ویژن کو فروغ دیں گے۔ تعلیم سب کے لیے کے مشترکہ ویژن کو فروغ دیں گے۔ ماحولیاتی بہتری کے لیے اتحاد مزید مضبوط کریں گے۔ زرعی ترقی اور آبی انتظام کے لیے معاونت جاری رکھیں گے، اور 2022 میں جو زلزلہ زدگان ہیں ان کے لیے بھی تعاون جاری رہے گا۔ اب صورتحال کچھ یہ ہے، یہ سب کچھ ہے اس خط میں۔ اچھا، اس میں ایک پازیٹیو پتہ کیا ہے؟ کل میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں اس خط کا جو متن ہمارے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا وہ سارا پڑھ کے سنایا، اور یہ سیم متن تھا اب جو خط سامنے آیا۔ پہلے تو حکومت پاکستان کے لیے تالیاں کہ انہوں نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ سیم کنٹینٹ پبلش کیا جو کہ جو بائیڈن کے خط میں تھا۔ اب جو اس خط میں نہیں تھا وہ یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کنگریچولیٹ نہیں کیا، انہوں نے مبارکباد نہیں دی۔ مبارکباد دی جانی چاہیے تھی، میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب خوش ہو جاتے۔ اچھا، پرانے عمران خان صاحب کے دور میں ہم انتظار کرتے رہے تھے کہ کال آئے، اور اس کے لیے اسپیشل لابنگ ہوتی رہی، اور وائٹ ہاؤس کے سامنے اسپیشل وہ ٹھیلا لگا کے ہمارے ایک صاحب بیٹھے بھی رہے، لیکن انفارچونیٹلی کال نہیں آئی۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ دور کو بڑا یادگار بنایا، بڑا زبردست بنایا۔ وہاں جا کے جب انہوں نے خطاب کیا، جب انہوں نے عوام کے ساتھ انٹریکٹ کیا، لوگوں نے ان سے جو محبت کا ولہانہ اظہار کیا، that was more than fabulous۔ تو اس خط کو نیک شگون سمجھنا چاہیے۔ ایک اچھا ہے، سائفر کے بعد، پی ٹی آئی کے الزامات کے بعد کافی زیادہ صد موری کا شکار تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات۔ اب امید ہے کہ یہ تعلقات بہتری کی جانب جائیں گے، اور جہاں جہاں تعاون درکار ہے وہاں وہاں تعاون جاری رہے گا۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا، جب IMF کے ساتھ پاکستان کا کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے امریکہ موجود ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل طاقت کے بغیر IMF کا پروگرام ملنا کافی مشکل ہوتا ہے، بہرحال کافی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ دوست ہیں نا، وہ تو تھوڑا نیگیٹیولی دیکھ رہے ہیں، جس طرح گلاس ہاف بھرا ہوا ہے اور ہاف خالی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاف خالی ہے، اور امریکہ کا یہ جو خط ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو پازیٹیو دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دوست، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے لیے ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ تو انسانی حقوق، اس وقت جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب جلد جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے اس بات کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان بہت جلد جیل کی سلاخوں کے باہر ہوں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مراد سعید نے
ایک پیغام جاری کروایا ہے، لیکن وہ پیغام زنانہ آواز میں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا پیغام ہے۔ عمران خان صاحب جلد لائحہ عمل دیں گے کہ ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے حکومت کی ایسی کی تیسی پھیر دینا، دن میں تارے دکھا دینے ہیں۔ اور سیم یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ وکلاء کو کس طرح سے عمران خان صاحب کے کیسز لڑنے چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ امراض سعید صاحب کیوں نہیں سامنے آتے، واضح طور پہ وہ ہراول دستے کا کردار ادا کیوں نہیں کرتے، وہ کارکن کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آئی ایم دا لیڈر اینڈ جسٹ فالو می۔ اگر آپ واقعی اتنے کنسرنڈ ہیں، آپ کو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ ایک عورت کی آواز میں ایک پیغام کو ریکارڈ کروا کے سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال جی اگلی خبر کی جانب آتے ہیں۔ اسد کیسر نے چھکا مارا ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کو چاہیے وفاق کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، کیونکہ اب تک ایک بھی آفیسر ان کی مرضی کا نہیں لگایا گیا اور نہ ہی ان کو کوئی بجٹ ملنے والا ہے۔ یہ بڑا افسوسناک بیان ہے۔ بیسیکلی میں پچھلے ولاگز میں بھی آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ریٹیلیشن کی سیاست، مزاحمت کی سیاست، جب ایک صوبہ وفاق کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ مشترکہ مفادات کونسل میں جب اجلاس بلایا جائے گا، کس طرح سے آپ کس منہ سے آ کے بیٹھیں گے؟ اور بہت سارے معاملات صوبوں کے وفاق کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسد کیسر جبکہ پاکستان تحریک انصاف میں اس شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں جو پیار محبت کا سائن ہے، وہ پہن جاتے او یار چھڈو یار مل بیٹھنا کر لینے ہیں یار، ٹینشن ہی لے اور یار سمجھا لینے ہیں، وہ والا شخص اتنا بڑا بیان دے رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو چاہیے کہ وہ وفاق کے ساتھ اپنے تمام تر تعلقات کو توڑ دے۔ بہرحال علی محمد خان صاحب نے بڑا اچھا رسپانس دیا اس پہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور یہ تعلق توڑتے ہیں یا محدود کرتے ہیں تعلقات، اس میں کے پی کے کی عوام کا بڑا نقصان ہوگا اور واقعی نقصان ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب تک وزیر اعلیٰ کا وفاق کے ساتھ، کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا وفاق کے ساتھ ایک اسٹرانگ تعلق نہیں ہے اور بجٹ پاس کروانا، چیزوں کو اعلیٰ طریقے سے، آسان طریقے سے، کم وقت میں کم خرچ بالا نشین کرنا، یہ وفاق کی کولیبریشن کے ساتھ ہی ہو سکے گا۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے۔ اگلی خبر کی جانب بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جی، 25 سال بعد یہ تاریخ دہرائی گئی ہے کہ بھٹو خاندان میں سے کوئی خاتون اسمبلی میں پہنچی ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد آصفہ بھٹو زرداری NA 207 سے بلا مقابلہ، بلا شرکت غیرے وہ جناب اسمبلی میں پہنچ چکی ہیں، جیت چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، میں اسی سٹیٹس کو کے خلاف ہوں۔ اس سٹیٹس کو جب تک پاکستان میں سے ختم نہیں نہ کیا جائے گا تب تک چیزیں صحیح سمت میں، درست سمت میں، مثبت نتائج نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیے 11 امیدواروں کے کل کاغذات جمع ہوئے، اس میں سے 7 امیدواروں کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، 3 امیدواروں نے اپنے کاغذ واپس لے لیے۔ دا ون اینڈ اونلی آصفہ بھٹو زرداری اس میدان میں رہ گئی۔ وہ کسی سے پوچھا نا کہ کسی نے بتایا کہ میرے بیٹے کی پہلی پوزیشن آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ماشاءاللہ کلاس میں کتنے بچے تھے؟ انہوں نے کہا میرا اکیلا ہی بچہ تھا، اس لیے پہلی پوزیشن آئی ہے۔ تو پہلی پوزیشن آئی ہے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی 25 سال بعد۔ بہرحال یہ خوش آئند ہے، لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے۔ اور اسی سے جڑی خبر اگلی آپ کو دے دیتے ہیں کہ اب بجٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے اور ایک کھچڑی پکنے جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو دیکھنا ہے یا پھر ڈیپٹی وزیر اعظم دیکھنا ہے۔ اگر وہ ڈیپٹی وزیر اعظم بنیں گے تو ظاہر ہے اسحاق ڈار کی سیٹ پکی رہے گی، لیکن اگر وہ وزیر خارجہ کی سیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہ مرد ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے 17 مہینے کے کریئر کے دوران جو ایز اے وزیر خارجہ انہوں نے گزارا، سب سے زیادہ دورے کیے، سب سے زیادہ بجٹ خرچ کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا بجٹ کسی نے خرچ نہیں کیا۔ تو لیٹس سی کہ اب کیا بنتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات کیسے طے پاتے ہیں۔ لیکن میرا پرسنل خیال ہے اگر بلاول بھٹو زرداری کو تھوڑا سا صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ وہ یہ سمجھا دیں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمیں تو 3 سال کے لانگ ٹرم منصوبے میں IMF کے ساتھ جانا ہے، برائے مہربانی تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں اور دوروں پر تھوڑا سا وہ کنجوسی کا مظاہرہ کریں
اور تعلقات بنائیں, لوگوں سے ملیں, جائیں, نیا ہورائزن کھولیں, بٹ کیپ دس ان مائنڈ کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, اتنے دورے یہ غریب عوام افورڈ نہیں کر سکتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض ترجمانوں کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے پیسے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایسا بھی کچھ نہیں. بعد میں تحقیقات ہوئی تو ایسا کچھ سامنے نہیں آیا, بلکہ اچھا بھلا ان 17 مہینوں میں بجٹ خرچ ہوا. اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں جی, یہ بڑی ہاٹ نیوز ہے. دس از واٹ کالڈ از ہاٹ نیوز. علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان نے پارٹی میں مداخلت سے, بیان دینے سے, ترجمانی کرنے سے روک دیا ہے. عمران خان صاحب کا خط کور کمیٹی, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں پڑھ کے سنایا گیا. اچھا, علیمہ خان گروپ کے نام سے نا بڑا مشہور تھا, اور یہ جو کچن کیبنٹ بنی ہوئی تھی نا, اس میں بہت سارے لوگ نالاں تھے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ علیمہ خان کو اس طرح پارٹی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اب عمران خان صاحب کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں اور وہ ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے, تو عمران خان صاحب نے اسپیشلی خط میں سپورٹ کیا انہیں کہ شی ہیز نو کنسرن ود دا پارٹی, آپ پلیز تھوڑا سا چپ رہیے, اور کور کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہی والے جو فیصلے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں گے, اور وزیر اطلاعات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ سارا مدعا رکھیں گے. شیر افضل مروت کو بھی کافی زیادہ مخالفت کی گئی, جس طرح پہلے میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 15 دن لگا کے ایک بیانیہ بناتی ہے, اور شیر افضل مروت ایک ٹاک شو میں جاتے ہیں اور سارا بیانیہ دڑن تختہ. اچھا, نہ صرف شیر افضل مروت کو پاکستان سے مخالفت کا سامنا ہے, بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی, آپ سمجھ گئے, پاکستان تحریک انصاف امریکہ جو نئی ٹرمینالوجی میں نے متعارف کروائی تھی, وہاں سے بھی مخالفت کا سامنا ہے. یہ تمام خبریں آج کے لیے, ویلاگ اس سے زیادہ لینتھی ہم اس لیے نہیں کرتے تاکہ آپ دیکھ سکیں, انجوائے کر سکیں. آپ اپنے کامنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ کسے ہونا چاہیے, کیا اسحاق ڈار جیسا شائع شخص پاکستان کا وزیر خارجہ ہونا چاہیے. آپ کے کامنٹس کا رہے گا انتظار, اور میس پالیٹکس کو دیکھتے رہیے, سبسکرائب کیجیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.